بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر نماز پڑھنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے؟ وطر نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ وطر نماز کی نیت کس طرح کری جاتی ہے اور اس کے اندر صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں، اور آیا کہ تینوں رکعتوں کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح تعوذ جو تسمیہ ہوتا ہے یہ ثنا سے پہلے پڑھتی ہیں یا ثنا کے بعد، اور اسی طرح دعا قنوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اور تحیات شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ یہ بہت زیادہ وطروں کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے وطر نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ وطر نماز کے بارے میں کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں سوال ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں سارے کے سارا جو دار و مدار ہوتا ہے اعمال کے اوپر، وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کی نیت کریں گے اسی کا ہمیں اجر ہی ملے گا، اسی کا ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نماز وطر پڑھ رہے ہیں اس کی نیت نہیں کرتے، یاد رکھنا پھر ہماری نماز وطر ادا نہیں ہوگی۔ نیت سب سے پہلی شرط ہے، نیت کرنی ہے ہم نے، پھر جا کر ہم نے وطر نماز پڑھنی ہے۔ اور نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں نیت کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، نیت جو ہے نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر پختہ ارادہ ہے کہ میں نماز وطر 3 رکعت نماز وطر پڑھنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کے الفاظ جو ہے زبان سے ہی ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، لیکن آپ نے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیا کہ میں 3 رکعت نماز وطر پڑھنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے آپ نیت کے الفاظ زبان سے ہی ادا کریں۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان بھائی اور اسلامی بہنا زبان سے ہی ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نیکی کرنے کا شوق ہے ان کا، تو پھر اس نیت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں 3 رکعت نماز وطر واجب کی نیت کرتی ہوں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت کے الفاظ ہیں جو صحیح طور پر بتائے گئے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے نیت کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پریکٹیکل کر کے، دیکھیں گے۔ ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر ایسے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم نے ایسے نماز شروع کرنی ہے۔ یاد رکھنا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ اکیلے میں پڑھیں گے تو پھر آپ نے بلند آواز سے یہ تلاوت قرات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اتنی آواز ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کی آواز آپ کے کان سن سکیں، اس کے علاوہ دوسرا بندہ نہ سن سکے، صرف آپ کے کان ہی سن سکیں بغیر شور شرابے کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اور اتنا بھی یعنی کہ آپ نے دل میں بھی نہیں پڑھنا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایسے چپ کر کے کھڑے رہیں، دل میں خیال کر جا رہے ہیں کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، بھائی ایسے بھی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اتنی آپ کی آواز ہو کہ آپ کی آواز کو آپ کے کان سن سکے، پھر جا کر آپ کی نماز صحیح ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں آ گئے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ثنا سے پہلے تعوذ پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ایسا بالکل نہیں ہے، ثنا سے پہلے تعوذ بالکل نہیں پڑھنا، نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تعوذ جو تسمیہ ہوتی ہے وہ ثنا کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کے بعد تعوذ ہوتا ہے، پھر تسمیہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، دیکھیں جی۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم نماز میں آ گئے۔ سب سے پہلے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایسے ٹھیک ہے، یہ آپ نے بلند آواز سے نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ کوئی بھی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں، آپ نے جہاں سے بھی تلاوت کرنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر ترتیب کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، ترتیب کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی کہ سورہ بقرہ سے سورۃ الناس کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے، اب دوسری رکعت کے اندر جو ہے نا اس سے آگے جانا ہے، اس سے آگے والی سورت پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے میں نے سورۃ الکوثر پڑھ لی ہے اب دوسری رکعت کے اندر سورۃ الماعون پڑھ لوں یا سورۃ قریش پڑھ لوں یا سورۃ العصر پڑھ لوں یا سورۃ الفیل پڑھ لوں، ایسا بالکل یہ ترتیب غلط ہے۔ ترتیب یہ رکھنی ہے کہ جو پہلی رکعت میں جو ہم نے سورت پڑھ لی ہے نا، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر اس سے آگے والی سورت کو پڑھنا ہوتا ہے، اس سے پیچھے والی سورت کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آگے جو نمبر ہے جس سورت کا اس کی تلاوت کرنی ہے، بیک نہیں آنا، آگے کو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا اپنے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یعنی کہ سورۃ الکوثر پڑھ لی ہے، اب ہم رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رکوع میں، ٹھیک ہے؟ تکبیر کہتے ہوئے نا اب ہم رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، یہ یہاں رکوع میں آ کر نا ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور یہاں پر میں نا رکوع کی تسبیح نہیں پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی بار رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں رکوع کی تسبیح جو ہوتی ہے نا، سبحان ربی العظیم، آپ جو ہے نا اس کو طاق عدد کے اندر پڑھنا ہوتا ہے، 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جتنی دفعہ دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن طاق عدد میں، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے؟ یہ کہنے ربنا لک الحمد، پھر تکبیر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ رکوع سجدے کے اندر بھی ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح جو ہے نا ہم 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار، جتنی بھی دفعہ پڑھیں طاق عدد کے اندر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے؟ پھر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، یہاں ایسے بیٹھ جانا ہے۔ یاد رکھنا دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے، اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز اور اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ دوسرا سجدہ کریں گے تکبیر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، 3 بار، 5 بار، 7 بار، ٹھیک ہے؟ پھر تکبیر کہتے ہوئے ہم دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم آ گئے، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب کہ ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، یہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسری رکعت شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہے؟ پھر اب ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، 5 بار، 7 بار، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے؟ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ہم سجدے میں آ گئے، سجدے کی تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی، 3 بار پڑھیں،
5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جتنی دفعہ دل کرتے پڑھیں، لیکن طاقت حد میں۔ اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، 3 بار 5 بار 7 بار جتنی دفعہ دل کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہلی اتحیات کے اندر آگئے، پہلے قاعدے کے اندر آگئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے نا صرف اتحیات پڑھنی ہے، یعنی کہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ سے لے کر نا عبدہ ورسولہ تک، بس اس کے آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک پڑھ کے نا ہم پھر تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ایسے یہ ہم اب تیسری رکعت کے اندر آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی صورت ملیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت کے اندر جو ہے نا صورت ملا کے نا پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ ہاتھ باندھ کر نا دعا قنوت پڑھیں گے، دیکھیں جی کیسے، اللہ اکبر، یہاں ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھنا، اب یہاں پر نا لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ بھی دعا قنوت پڑھتے ہوئے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نہیں پڑھنی، تکبیر کہنے کے بعد فوراً ہم نے دعا قنوت پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تب پڑھی جاتی ہے جب ہم قرات کرنا شروع کریں، اور یہ قرات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دعا ہے۔ آپ کو یہ دعا سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک الی آخری، پوری آپ جو ہے نا یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر بالفرض آپ کو دعا قنوت نہیں آتی تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ہمیں دعا قنوت یاد ہی نہیں ہے۔ دعا قنوت کو آپ یاد کریں، کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی، ٹھیک ہے نا، لازمی کوشش کریں۔ آپ کوشش بھی نہ کریں اور آپ پھر بھی یہ پوچھیں ہمیں تو دعا قنوت آتی ہی نہیں ہے، کہ ضرور کوشش کریں یاد کرنے کی۔ جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر آپ پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 بار آپ نے یہ والی دعا پڑھ کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو دعا قنوت نہیں آتی، یہ ضروری ہے یاد رکھنا، آپ کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں دعا قنوت کو سیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش نہ کریں پھر یہ دعا پڑھتے رہیں، پھر آپ گناہگار ہیں۔ لازمی کوشش کریں دعا قنوت کو سیکھنے کی۔ اگر سیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو دعا قنوت وطروں کے اندر یہ والی دعا پڑھتے رہیں 3 بار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ دعا قنوت سیکھ لیں تو پھر آپ دعا قنوت پڑھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم نے یہ دعا قنوت پڑھ لی ہے، دعا قنوت پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ایسے رکوع میں آ گئے، سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح ہوگی 3 بار 5 بار 7 بار جتنی دفعہ بھی دل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، 3 بار پڑھیں، 5 بار 7 بار جتنی بھی دفعہ دل کرتا ہے پڑھیں، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، 3 بار 5 بار 7 بار جتنی بھی دفعہ دل کرتا ہے پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم آ گیا تحیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اب یہاں پہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تحیات پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نہیں پڑھنی۔ جیسے آپ جو ہے نا دوسرے قاعدے کے اندر بیٹھیں گے، بیٹھنے کے فوراً بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا التحیات پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ہے، عبدہ ورسولہ تک مکمل پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دعا پڑھیں، یعنی کہ رب جعلنی، یہ آتی ہے پڑھیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو دعا آتی ہے وہ آپ پڑھیں۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیریں، یہ آپ کی وتر نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تھا وتر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔